ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ڈین ہیں نسٹ بزنس اسکول کے، اور آپ کی لائیو کالز لے رہا ہوں اور مہنگائی پہ بات کر رہا ہوں۔ مہنگائی آج کہاں پہ پہنچ گئی ہے، پوچھنے والا آپ لوگوں کو کوئی نہیں ہے، عوام کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جمشید صاحب سے اور خواجہ انجم صاحب سے، اور ایک سوال ڈاکٹر صاحب جو اٹھا تھا وہ یہ تھا، اور جمشید صاحب نے کیا تھا کہ پروڈکٹیو پالیسی ہونی چاہیے، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، خاص کر ایگریکلچر کے معاملے میں ہمیں پر ایکڑ ایلڈ بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، سوائے قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ایک طریقے سے فکس ہوا ہے۔ ہم زیادہ ایگریکلچر لینڈ کو کلٹیویٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو پانی کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ اریگیٹڈ ایریا نہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو جو ہے اب اسی سے فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہم نے بڑھانا ہے، بجائے اس کی طرف توجہ دینے کے کہ ہم کس طریقے سے فی ایکڑ پیداوار کو بڑھائیں۔ ہم نے ایک ہی پالیسی اختیار کی ہوئے قیمتیں بڑھاتے چلے جاؤ، قیمتیں بڑھاتے چلے جاؤ، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ گندم تو ہم پیدا کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی قوت خرید سے وہ باہر ہو گیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے جو پاکستان کے کنٹری ہیڈ ہیں اس نے یہ بات کی پچھلے سال کہ آپ نے قیمتیں بڑھا کے گندم تو پیدا کر لیا 24 ملین ٹن کے قریب، جو آپ کی ریکوائرمنٹ سے تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ایسے گندم کا فائدہ کیا کہ لوگوں کی قیمت خرید سے باہر ہو جائے وہ۔ بالکل تو اس لیے ہمیں ضرورت، جو ہمارے بھائی تھے وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمیں پروڈکٹیوٹی بڑھانی چاہیے، نہ کہ یہ صرف قیمتیں بڑھا کے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ قیمتیں بڑھا دیں، نہ کہ پروڈکٹیوٹی کی طرف توجہ دیں۔ ایک اور بڑا اچھی بات کی خواجہ انجم صاحب نے، انہوں نے کہا تھا جی جتنے ایگریکلچر لینڈز ہیں ان پہ سوسائٹیز بنا دی ہم نے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ان کے۔ باقی تو ان کے سوالات بڑے اچھے تھے اور بڑی اچھی رائے بھی دے رہے تھے خواجہ انجم صاحب، لیکن ایک چیز بڑی اہم انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی، انہوں نے کہا جی جتنی ایگریکلچر لینڈز ہیں اس پہ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، اس کا کوئی حل ہے؟ کیونکہ وہاں پہ مارجن آف پروفٹ بہت زیادہ ہے سوسائٹیز میں۔ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہم جیسے ترقی پذیر جو ملک ہیں نا، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم آج سے 30 سال پہلے لے لیں تو ہمارے جی ڈی پی میں زراعت کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زراعت کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ انڈسٹری ہے یا سروسز سیکٹر ہے اس کے کنٹریبیوشن بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب جیسے جیسے پیس آف اربنائزیشن بڑھتا جائے گا تو یہ ایگریکلچر لینڈ بھی کم ہوتے جائیں گے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں فی ایکڑ پیداوار کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ صرف قیمتیں بڑھانے سے فی ایکڑ پیداوار نہیں بڑھے گی، ہم بلکہ ہماری ایگریکلچر جو ہے پروڈکشن یہ اسٹیگنٹ رہے گی۔ آج بھی پاکستان میں ہم جتنا گندم پیدا کرتے ہیں، یہ فیکس جو ہماری ضرورت ہے اس کو صرف مینٹین کیا ہوا ہے ہم نے، تقریباً 120 کے جی پر اینم کے حساب سے ہم جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اتنا ہی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اتنے قیمتیں بڑھانے کے باوجود ہم جتنے گندم پیدا کر رہے ہیں وہ صرف اپنے جو فیکس ہماری ضرورت ہے پر اینم اس کو مینٹین کر رہے ہیں، ہم بڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ بڑھ اسی وقت سکتے ہیں کہ جب ہم فی ایکڑ پیداوار کی طرف توجہ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد علی صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رانا صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی اللہ کا شکر۔ جی آپ خیریت سے؟ رانا صاحب میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ مہنگائی تو یقیناً یہ جو ہے ایک عوام کو جو ہے دبا کے رکھ دیا ہے، مطلب عوام کو اس لیے دبا کے رکھ دیا ہے تاکہ عوام جو ہے حکومت کے نااہلیوں کے خلاف جو ہے وہ روڈوں پہ نہ نکل سکے، وہ اپنے ہی اسی تقدو میں جو ہے پتے رہیں کہ اپنی گھر کی دال پانی پورا کرنے کے لیے مہنگائی کا جو طوفان برپا کیے جان بوجھ کے یہ عوام پہ جو مسلط کی گئی ہے حکمرانوں نے، عوام کو اس کے پیٹ میں جو ہے انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی کشمکش میں مبتلا رہے تاکہ اس کی توجہ حکومت کی نااہلیوں کی جانب نہ جائے۔ دوسری جانب رانا صاحب میں ذرا
معذرت کے ساتھ آپ کے آج کے ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑا کوئٹہ کے موجودہ حالات کے بارے میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گا. میں صرف ٹاپک پہ رہنا چاہ رہا ہوں. میں ضرور کوئٹہ کے حالات کے بارے میں بھی ٹاپک لے کے آؤں گا, پھر آپ ضرور کال کیجیے گا, لیکن میں ٹاپک پہ رہنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک جو کامنٹ آیا محمد علی صاحب کا, ہمارے دوست, ہمارے بھائی جو کوئٹہ سے بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں جناب کہ حکومت نے اور حکمرانوں نے صرف سب کو, عوام کو اپنی اپنی ڈال دیے تاکہ وہ اپنے پیٹ کسی نہ کسی طریقے سے بھر لیں. پیٹ بھرا رہے گا تو وہ سوچنا شروع کر دیں گے, سوچیں گے تو ان کی غلطیاں حکمرانوں کی بھی نظر آ جائیں گی. سو اس لیے انہوں نے روٹی پانی کے چکر میں ہی عوام کو ڈالا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے شروع میں اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ اگر اکانومی ریڈار اسکرین پہ ہی نہ ہو اور یہ بالکل فری فال ہے. ایک اور چیز آپ بتا دوں جی کہ یہ آپ جو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, یہ ایک اور بھی اس کی وجہ ہے. جی ایک جب اسٹیٹ کی اتھارٹی کمزور پڑ جائے تو یہ بالکل فری فال ہو جاتا ہے. اور اگر دکاندار آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں, یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ یہ قیمتیں آپ سے مانگ لیتا ہے. اگر اس سے دگنا مانگے تو اسٹیٹ چونکہ موجود ہی نہیں ہے تو عوام کیا کرے گی اس بیچارے پہ, اس کے ساتھ میں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جاتا ہے دکاندار کے پاس میں, چاہے وہ گندم خریدنے کے لیے جا رہا ہے یا چاول خریدنے کے لیے جا رہا ہے یا دالیں خرید رہا ہے یا گھی خرید رہا ہے, جو وہ قیمت مانگ رہا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ قیمت مجھ سے مانگی ہے. اگر اس سے دگنا مانگ لے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا, کیونکہ اسٹیٹ نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے. تو جب بھی اسٹیٹ کی اتھارٹی کمزور ہوگی یہ بالکل فری فال ہو جائے گا, جس کی جو مرضی آئے گی وہ قیمتیں مانگے گا. یہ اکنامکس کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. 2 کالز اور ہیں میرے پاس جی. ایوب صاحب ہے چنیوٹ سے اور محمد اسماعیل صاحب ہیں کراچی سے. میں ایوب صاحب سے پہلے بات کروں گا. جی ایوب صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں ٹھیک ہے سر؟ جی اللہ کا شکر. آپ میرے بہت فیوریٹ ٹی وی اینکر پرسن ہیں اور آپ بہت غیر جانبدار طریقے سے جو ہے اپنے فریض سر انجام دے رہے ہیں, تو بڑی مہربانی, میں آپ کو خراج تحسین بہت شکریہ. اور سر دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 97 اور میں جب یہ ملک جو تھا بینکرپسی کی طرف چلا گیا تھا تو مشرف صاحب آئے تھے اور انہوں نے جناب والا اس ملک کو اسٹیبلائز کیا اور ترقی یافتہ ایک ملک جو ہے اس کو بنانے کے لیے کوشش کی. تو بھائی دیکھیں 9/11 کا واقعہ ہوا, اس کے باوجود پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے والے جو تھے وہ پاکستان کے الہی بن گئے. تو یہ مشرف صاحب کی جو تھی وہ نیک نیتی اور ان کا فور سائٹ ویژن تھا اور ان کی حب الوطنی تھی. تو آج میرے بھائی دیکھیں یہ جمہوریت آئی ہے تو کیا ہوا ہے, اس میں عوام کو تو کچھ نہیں ملا. آپ کراچی کی صورت آج دیکھ لیں, آپ کوئٹہ کی دیکھ لیں, بلوچستان پورے کی دیکھ لیں, پنجاب کی دیکھ لیں. تو یہاں بھائی میرے نہ لا ہے نہ آرڈر ہے اور نہ ہی بھائی جان کوئی اس طرح کا جو ہے سر عوام جو ہے سر مہنگائی کے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. محمد اسماعیل صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جی اسماعیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر. بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی گندم کی قیمت میں دگنے سے زیادہ کا اضافہ کر دیا. ٹھیک. اور پرویز مشرف کے دور میں ڈیزل 37 روپے تھا, آج 108 روپے. اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. اپوزیشن فرینڈلی کا نعرہ لگا کے چپ سادھ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب توہین عدالت کرتے ہیں تو سزا 30 سیکنڈ کی, ایک عام آدمی کرتا ہے تو 3 ماہ کے لیے جیل. جمہوریت تو مضبوط ہو رہی ہے مگر عوام صرف جو ہے وہ نیچے چلی جا رہی ہے, کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اپوزیشن کوئی کردار ہی ادا نہیں کری. اگر آج اپوزیشن چاہے تو مہنگائی میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جی ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایوب صاحب نے چنیوٹ سے کہی. انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ جو ڈیموکریسی ہے, جمہوریت جو ہے وہ ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے. اور جو پرائز پے کر رہے ہیں ہم, اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ جو پرائز پے کی جا رہی ہے جمہوریت کی, ڈیموکریسی کی, وہ کچھ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور عوام دن بہ دن نیچے آتے جا رہے ہیں. جمہوریت ٹھیک ہے کسی نہ کسی حد تک اوپر جا رہی ہے لیکن عوام نیچے آتے جا رہے ہیں اور اپوزیشن کا رول ایز سچ کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وڈ یو لائک ٹو کامنٹ ان دس ون؟ جی دیکھیں, اس میں جمہوریت بذات خود جمہوریت کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہم جہاں پر موروثی سیاست ہو, جہاں پر سیاسی جماعتیں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ آپریٹ کر رہی ہوں اور
ایک خاندانی سیاست چل رہی ہو تو اس میں جمہوریت تو کبھی بھی نہیں آئے گی. جمہوریت تو ایک نیچے سے جو عوام اپنے لیڈر کو منتخب کرتے ہوں پھر وہ لیڈر جو ہے ملک میں الیکشن لڑتا ہے. یہاں تو ایک 20 25 30 سال سے لوگ جو ہے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر بنے ہوئے لیکن وہ ڈکٹیٹر نہیں کہلاتے ہیں, وہ ابھی بھی جمہوریت کے علمدار کہلاتے ہیں. تو میں جمہوریت کو دوش نہیں دوں گا, اس میں جمہوریت کا کوئی قصور نہیں ہے. جس طریقے سے ہم جمہوریت کو اس ملک میں پریکٹس کر رہے ہیں, میں آپ کو یہاں ضرور ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے لیے. یہ سن 2008 اگست کا واقعہ ہے اور میں اس وقت حکومت پاکستان میں منسٹری آف فائنانس میں موجود تھا. ایک تھنک ٹینک کے ایک یو کے ایک تھنک ٹینک کے ایک صاحب آئے اور مجھ سے ملنے کے لیے بہت زیادہ ڈپریس تھے وہ کہ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ آپ یقین کریں کہ یہ اپریل میں یہ حکومت آئی ہے, اگست کی بات کر رہا ہوں میں, صرف 4 مہینے کے بعد وہ ڈپریس ہو چکے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی جمہوریت آئی ہے, تھوڑا سا آپ اس کو موقع تو دیں. تو وہ کہنے لگے کہ جی پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ چونکہ پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ بتائیں کہ یہ کیوں ناکام ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بعد میں ریسرچ تو آپ کرتے رہیں گے, ایز اے سائنٹسٹ آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سب لوگ یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز اسی جمہوریت پہ ہم نے گرو کیا ہے. فار اس ڈیموکریسی از اے مینس فار نیشنل پراسپیرٹی. ڈیموکریسی از اے مینس فار نیشنل پراسپیرٹی. Unfortunately, Dr. Khan, in your country, democracy is a means for personal prosperity. آپ دیکھیں کہ وہ کیا بات وہ شخص کر کے گیا اور آج بالکل یہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پرسنل پراسپیرٹی جن جنم لیا ہے اس جمہوریت میں, نیشنل پراسپیرٹی نہیں آئی ہے. اور ہم آج یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ عوام کہاں سے کہاں چلے گئے, پست سے پست ہو چلے گئے, لیکن جو سیاست میں تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ ہیں ان کی پرسنل پراسپیرٹی بے انتہا ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس میں جمہوریت نہیں ہے. ہم جمہوریت صرف نیشنل لیول کی بات کرتے ہیں, پارٹی سطح پہ جمہوریت کسی بھی سیاسی حکومتوں میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. پارٹی کے لیول پہ جمہوریت نہیں آئے گی, اسٹیبل ڈیموکریسی اس ملک میں نہیں چل سکتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. کال لے لوں, باقر صاحب ہے اور جاوید صاحب ہے میرے ساتھ. باقر صاحب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا. جی باقر صاحب, جی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مشیر صاحب, میرا ریکویسٹ آپ سے ہے اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس ملک نے سرعام جو ہے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے. وہ اس طرح جو 60 روپے کا ڈالر ہوتا تھا آج 95 روپے کا ہے. اگر میری ورتھ اگر $1,00,000 ہوتی تھی آج سے 5 سال پہلے اور تو وہ 60 لاکھ روپے کی تھی اور آج 95 لاکھ روپے کی ہے. ہماری غریب عوام, ہمارے مجبور ان نون لوگ, اور ظلم تو یہ ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ بھی خاموش ہیں کہ پاکستان کے آدھا ویلیو کو اٹھا کے انہوں نے زمین پہ لا کے پٹک دیا ہے. اور اللہ جانے کیونکہ IMF کا جو پیمنٹ ابھی ریسنٹلی آنے والا ہے کہ 5 سے 7 ارب بلین $, کا, ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ ڈالر ابو 100 کے اوپر ہوگا. تو یہ اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور اس قوم کے ساتھ زیادتی جو ہو رہی ہے, اور جو لوگ جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی ان باتوں کے اوپر نہ ہی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو اویئرنیس دلانا چاہتے ہیں, بلکہ اس المیہ یہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہمارے لوگ ان باتوں کو ضرور چھپائیں گے بنسبت اس کے کہ جو ان کی انٹرسٹ کی باتیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے جاوید صاحب سے بھی بات کر لوں جی, پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی جاوید صاحب. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ عرض کر رہا تھا یہ تو زندگی کی آپ نے بتائی کہ روٹیاں اور یہ مہنگی ہو گئی ساری کی ساری, جو مرنے کے بعد جو خرچہ ہو رہا ہے اس کا تو بھی حساب کتاب لکھا ہے کہ کتنا مرنے کے بعد انسان کے اوپر کتنا خرچہ آ جاتا ہے, کفن سے لے کر اور قبرستان تک اور گاڑیاں کے بیچ کے جو ایمبولینس ہو یا. جاوید صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے بات کی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ قبر کے ریٹ کیا ہو گئے, کفن کے ریٹ کیا ہو گئے, نہانے کے ریٹ کیا ہو گئے اور میت گاڑیوں کے ریٹ کیا ہو گئے ہیں. جس آدمی کو 6-7-8 ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے اس کو تو قبرستان لے جانا بھی اس کے لیے مردے کے لیے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. بہت اچھا پوائنٹ, بہت اچھا پوائنٹ ہے جاوید صاحب, بڑی اچھی بات ہے آپ کی. بڑا دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں بالکل اس پہ بھی چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ کامنٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, جس بندے کی ویلیو تھی, باقر صاحب کہہ رہے ہیں جس بندے کی ویلیو تھی $100,000 آج اس کی ویلیو رہ گئی ہے آدھی بھی نہیں رہ گئی تقریباً. وہ
اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں 200% جی میں 200% ان سے اتفاق کرتا ہوں. میں لکھتا رہا ہوں, میرے ویوز بہت کلیئر ہیں اس پہ. میں شوکت ترین صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. ٹھیک کہ ان کو کس نے مس گائیڈ کیا کہ جی بس ایکسچینج ریٹ کو آپ چھوڑ دیں تو ملک میں ایکسپورٹ آسمان پہ پہنچ جائے گا. اور اس زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں یہ آرٹیفیشل طریقے سے کسی نے رسی سے باندھ کے رکھا ہوا تھا ایکسچینج ریٹ کو. یہ انتہائی میں کہوں گا کہ جاہلانہ باتیں تھی. وہ بھی لوگوں کے جب اپنے مشیر بھی آپ جاہل رکھیں گے تو وہ اسی قسم کے مشورے دیں گے. اور آج دیکھیں کہ یہ ڈالر جو 60-62 کا تھا جو باقر صاحب کہہ رہے تھے, آج یہ 95 کا ہو گیا ہے. جو حالات ہمارے جا رہے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے ڈالر ہمارے جو پیمنٹ کا ذکر کیا ہے, اس کا پریشر پڑے گا ایکسچینج ریٹ پہ. یہ کہاں جائے گا میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس کا امپیکٹ آپ کو بتا دوں. یہ آج تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس میں ایکسچینج ریٹ کا رول ہے. آج بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے, اس میں ایکسچینج ریٹ کا رول ہے. اس میں آج گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس میں ایکسچینج ریٹ کا انوالو ہے. آج مہنگائی بڑھی ہے, اس میں ایکسچینج ریٹ کا ذمہ دار ہے اس کا, ون آف دی پرنسپل سورس. تو یہ ایکسچینج ریٹ کو جب ہم نے خود نیچے اس طریقے سے گرایا ہے, آپ دیکھیں کہ ایک چیز $1 کے زمانے میں اگر آ رہی تھی تو پاکستان میں اس کے لینڈڈ کاسٹ 60 روپے ہوتی تھی. آج وہی چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں, ایک ہی ڈالر ہے. آج جب وہ لینڈ کر رہا ہے پاکستان میں 95 روپے پڑ رہا ہے. اور جب اس 60 پہ جو ٹیکس لگتے تھے اب 95 پہ ٹیکس لگ رہے ہیں. تو ٹیکس کا بیس بڑھ گیا ہے, اسی لیے لوگوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے. اور میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ خاص کر NFC ایوارڈ کے بعد گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے, کہ یہ پیٹرولیم سے جتنا پیسے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں, کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے, یہ ڈیویزیبل پول کا حصہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب جو پیٹرول کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکسیشن سے بہت زیادہ ریسورسز اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے. FBR کا جو ریونیو ہے اس کا تقریباً 1/3 صرف اور صرف پیٹرولیم سیکٹر سے آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں اس کے پروڈکٹ کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور جب اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو اس کے ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھیں گے, اس سے پھر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کی قیمت مزید بڑھ رہی ہے. اور اس میں اس کا بڑا رول ہے ایکسچینج ریٹ کے ڈپریسیشن کا. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب آپ کے سوالات کے جواب دے رہے تھے, ڈین ہے نفٹ بزنس اسکول کے. آپ کی لائیو کالز لے رہا تھا. ٹاپک مہنگائی تھا. جی آج مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, آپ کے سامنے رکھنی ساری چیزیں, آپ کے سوالات بھی لے لیے. جاتے جاتے جاوید صاحب کا ایک کال تھا. جاوید صاحب کہہ رہے تھے جناب کہ آپ یہ بھی ذرا لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. قبر کی قیمت, قبر تک پہنچانے کی ٹرانسپورٹیشن کی قیمت اور نہلانے دھلانے کی قیمت کیا بن گئی ہے مردہ کو, وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. تل دن اللہ حافظ.